27ویں ترمیم سینٹ سے تو پاس ہو گئی ہے، اور آج قومی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا آج. لیکن ابھی جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کافی دھواں تقریر جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، لب لباب ان کی اسپیچ کا یہی ہے کہ آپ نے جو بھی ترمیم کرنی ہے آپ کر لیں، اور وہ جو مرد آہن بیٹھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، وہ جب واپس آئے گا تو یہ سب چیزیں واپس ہو جائیں گی، اور ایوری تھنگ. اور ظاہر ہے اس میں عدلیہ کے رول کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیز چل رہی ہے، سپریم کورٹ کی تصویریں لگا کر جو ہے وہ لوگ یقیناً پوچھتے ہیں کہ اب اس کو آپ مارکی میں چینج کر دیں یا اس کا کیا رول رہ گیا، اور یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹ جو سینٹ سے پاس ہو گئی ہے اور آج اس کو اسمبلی میں بھی پریزنٹ کر دینا اور یقیناً وہاں سے بھی پاس ہو جائے گی، تو اس ترمیم میں جو عدالتی نظام ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں. تو سب سے اہم تبدیلی جو ہے وہ اس میں یہ ہوگی کہ ایک نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی جو آئینی نوعیت کے مقدمات سنے گی. یعنی ہم جب کہتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہیں گے، وہ چیف جسٹس آف جو ہے وہ سپریم کورٹ ہو جائیں گے، اور نئی عدالت آئینی عدالت جو ہے وہ اس کے الگ سے جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہوگی. حکومت اور صوبوں کے درمیان یا مطلب آئین سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو کلاشز ہوں گے، اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کسی قسم کی کوئی کانفلکٹس آ رہے ہوں گے، یہ تمام مقدمات ہیں یہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سنے جاتے تھے، لیکن اب ان کا اختیار سپریم کورٹ سے لے کر جو ہے وہ آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا. یعنی سپریم کورٹ کا آئینی کردار کافی حد تک محدود ہو جائے گا، تقریباً محدود ہی ہو گیا، اور زیادہ تر اپیلیں اور عام نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ سننے تک محدود رہ جائیں گے. اب اس کو مزید جو ہے وہ کلیریفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں سمجھنے کی حد تک کافی ہے کہ کون سے عام کیسز یا کس حد تک جو ہے وہ ان کا رول ہو جائے گا. جو سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس تھا وہ بھی سپریم کورٹ سے لے کر آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا. ججز کی ٹرانسفر اور تعیناتی کا نظام بھی بدل دیا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کوشچن جو ہے آ رہے ہیں کہ یہ ایک وہ سسٹم ہے جس کو چینج کیا گیا جس کے ذریعے سے کسی بھی جج کو پریشرائز کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ، مطلب ایزی ہو جائے گا جو ہے. اور اگر کوئی جج جو ہے ٹرانسفر سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. یعنی اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو اور چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہے. اب صدر پاکستان صدر مملکت کی بجائے سپریم جوڈیشل کمیشن کو اختیار حاصل ہوگا. اگر کوئی جج اپنی ٹرانسفر سے انکار کر دے گا تو اس کو ریٹائر تصور کیا جا سکتا ہے. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان تبدیلیوں سے عدالتی بوجھ کم ہوگا. اب ایوری ون نوز کہ کون سا عدالتی بوجھ جو ہے جس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھوڑا سا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج جو جسٹس اطہر مطلع ہیں ان کا ایک لیٹر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے ہمارے جرنلسٹ حلقوں کے اندر، اور بڑی خوفناک قسم کی جو باتیں انہوں نے اپنے لیٹر کے اندر کی ہیں. اور ان کا ہمیشہ یعنی ان کے لیٹر کے اندر ان کے الفاظ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اکثر طاقتور کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، عوام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوئی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کی پھانسی کے حوالے سے بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہماری یعنی عدلیہ کی ایک ناقابل معافی جرم ہے جو بھٹو صاحب کی پھانسی تھی. اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ نواز شریف، مریم نواز اور اس طرح سیاستدانوں پر جو مقدمات چلتے رہے ہیں اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑیاں ہیں، اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے. اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور حلقوں کو اس حوالے سے جو ہے زیادہ کرٹیک کیا تھا. اور اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑی کلیئر بات کی کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت کلیئرلی یہ بات کہتے تھے کہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگ رہا ملک کے اندر. تو اسی لیے وہ مخصوص نشستیں یعنی اس لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا تو وہ لوگ آ جائیں گے اور وہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے
اب یہ میرے خیال میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کن طاقتور حلقوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ججوں نے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی انفارچونیٹلی ان کی بات نہیں سنی تھی. تو جسٹس عطا محمد اللہ صاحب نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے اسی کا ریفرنس بھی دیا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جو فورس ان جو ڈس اپیرنس تھی، اس کے جو کیسز تھے، اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ججوں کے گھروں تک بات پہنچ گئی تھی، ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا گیا تھا. اور جو 6 جج آئے تھے یعنی جن کا لیٹر آیا تھا، تو تب بھی عدالت جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کھڑی ہو گئی تھی. یعنی اس وقت جو ہے جوڈیشری کے رول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلا شبہ یہ جو ترمیم آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری کو بہت زیادہ ہینڈی کیپ کر رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اپائنٹمنٹس کی بات کریں، ججوں کے اپائنٹمنٹس کی بات کریں، تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پی ایم اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہوا کریں گی. اور اس کے بعد جو ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے جو ہے قانون سازی یا امینڈمنٹس کی گئی ہیں، وہ بھی بہت کلیئرلی یہ بات بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ شاید پہلے بھی انڈیپینڈنٹ تو نہیں تھی، لیکن اب تو بہت کلیئرلی اس کو ایک ڈپینڈنسی کے اندر لے کر آیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ کی پسندیدگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایوری ون ول وش، جو بھی پی ایم آئے گا یا پریزیڈنٹ ہوگا پاکستان، وہ اپنی مرضی کا جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، بلکہ کوشش نہیں کرے گا. اب تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ انہی کی چوائسیز سے ججز آنے، اور اس کے بعد جو ایک انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری کی، اور جو آئی ڈونٹ نو جو عوام کا ایک ٹرسٹ ہوتا تھا جوڈیشری کے اوپر، وہ ٹرسٹ شاید بہت حد تک اب شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اور ہم جب کسی بھی اسٹیٹ یا ریاست کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر پاور ڈائنامک جو ہوتا ہے وہ پبلک ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پاس کی گئی اور جن بند کمروں کے اندر لکھ کر ان کو پاس کیا گیا، وہاں آپ کو پبلک پاور جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ہر طرح سے ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں یہ سب کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کو ریپ کر رہے ہیں پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے. اور پبلک انٹرسٹ کا اگر آپ اس کو کوڈ دے رہے ہیں تو یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے رائٹ ناؤ، میرے خیال میں اس کو لکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کے بارے میں بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ شاید دوبارہ لکھا جائے گا کانسٹیٹیوشن جس حد تک اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہیں، لیکن وٹ ایور یہ وہ ڈرافٹ ہے جو پبلک کا ڈرافٹ ہے. آپ کو 18ویں آئینی ترمیم اگر یاد ہو وہ کس طرح سے کی گئی، اس پہ کتنی ڈیبیٹس ہوئی اور ان پہ سارا کچھ کیا کچھ چلتا رہا. اس کے بعد 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی تھی، لیکن پاکستان کے اندر بڑی بدقسمتی ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو شاید تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح اس کو پاس کیا گیا، جس طرح اس کو لکھا گیا، اور جس طرح یہ پبلک ڈاکومنٹ، یہ ہماری پراپرٹی جو عام آدمی اور اس کی کنسنٹ کے ساتھ چیزوں کو ہونا چاہیے تھا، اس میں نہ عام آدمی کی ول موجود ہے، نہ اس کا انٹرسٹ موجود ہے، نہ اس کی اپروول موجود ہے. اور یہاں پر اداروں کو کس طرح سے جو ہے ان کے انڈیپینڈنس اور ان کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے، کس طرح فیوریٹزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ہر چیز کو اپنی اتھارٹی کے اندر لے کر جایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. آج دیکھتے ہیں اگین اسمبلی میں بیرسٹر غور صاحب دھواں دار تقریر کر کر آئے ہیں آج بھی. اور دیکھیے پاکستان میں یہ امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد سچویشن کہاں جاتی ہے. کیا جوڈیشری اپنے اختیارات کے لیے کہیں آواز اٹھاتی ہے، کہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے کردار کے لیے اور ان امینڈمنٹس کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ عوام تو شاید ابھی صرف تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. تو لیٹس سی پاکستان میں مزید کیا ہوتا ہے.